7, 6, 5, 4. دیکھ رہے ہیں کلیئر شیمپو ہر لمحہ پرجوش پریزنٹڈ بائی پیپسی اینڈ ڈالڈا. آج کا جو میچ تھا، ہوئے تو 2 میچز ہیں، لیکن اس میں سے ایک میچ ایسا تھا جس نے یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ چوتھی سیمی فائنلسٹ ٹیم کون ہے. آج 2 میچز کھیلے گئے، ساؤتھ افریقہ ورسز زمبابوے جو ساؤتھ افریقہ نے جیتا. دوسرا میچ جو تھا ویسٹ انڈیز ورسز انڈیا جو کہ میچ انڈیا نے جیت لیا. اب 4 جو سیمی فائنلسٹ ہیں وہ ڈیسائیڈڈ ہیں. نیوزی لینڈ اور بامقابلہ جو ہے ساؤتھ افریقہ ہے. اس کے بعد انڈیا ورسز جو ہے وہ انگلینڈ ہے. یہ تو ہو چکا ہے. اس کے بعد باسط بھائی سیدھا میں آپ ہی کے پاس جاؤں گا. کلینکل پرفارمنس انڈیا کی طرف سے ایک کمپلیٹ ٹیم آپ کو نظر تو آئی. ان کے پاس آپ بیٹنگ کی بات کریں، ان کی آپ بولنگ کی بات کریں، فیلڈنگ تھوڑی سی ڈائسی ایٹ ٹائم ضرور لگتی ہے. آج وہ ہم لوگوں نے دیکھا بھی، کیچز ان سے ڈراپ ہوئے. لیکن جب آپ کو یہ پتا ہو کہ یہ میچ جیتیں گے، آپ سیمی فائنل میں جائیں گے، تو آپ پھر بھی اگلی ٹیم کی بھی اسٹرینتھ دے کے، کیونکہ اگلی ٹیم ویسٹ انڈیز جو تھی وہ بیٹنگ جو ہے وہ ان کی اسٹرینتھ ہے، تو انہوں نے ٹاس جیتا، ان کو بیٹنگ دی، انہوں نے رنز بھی اچھے بنا دیے. پھر اس کے بعد چیز کرنا، اس طرح سٹارٹ بھی نہیں ملنا بٹ چیز کرنا، کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ شعیب، سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے ہر ٹیم کو نا پڑھا ہوا ہے. ان کی انڈیا کی جو ٹیم ہم بولتے ہیں نا بہتر ٹیم ہے. آپ دیکھیں جتنے بھی ٹورنامنٹ میں میچز ہوں وہ پہلے باری لیتے رہے. آج انہوں نے جیسا آپ نے کہا کہ ویسٹ انڈیز کی بیٹنگ بہت اچھی ہے، وہ چیز کرنے کے ماسٹر بھی ہیں. ان کا ایک پلیئر کھڑے ہو کے میچ کو جتوا دیتا ہے. لیکن ڈیو فیکٹر بھی تھا نا. انہوں نے انڈین کو یہ پتا تھا کہ یہاں پہ ڈیو ہے، ہم دوسری باری لیں گے. انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم کیا کرتے ہوئے آ رہے ہیں. اپنی پلاننگ میچ ٹو میچ چینج کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے وہ ابھی سب سے اچھی ٹیم نظر آ رہے ہیں ایکسیپٹ ساؤتھ افریقہ. لیکن یہاں پہ ویسٹ انڈیز کی بھی تعریف کرنی چاہیے کہ انڈین بالنگ کے سامنے 195 کرنا بگ اچیومنٹ ہے، اسپیشلی جب رادر فورڈ اور ہٹ مائر جلدی آؤٹ ہو جائیں گے. کامی جو 4 سیمی فائنلسٹ ہے، ویل ڈیزروڈ سیمی فائنلسٹ 4 ٹیم. بالکل ایسے ہی ہے. آج جیسے ایک ٹیم کا اس صرف آج ڈیسائیڈ ہونا تھا، اور جو بیسٹ ٹیم اس ٹورنامنٹ کی کہا جا رہی تھی، ورلڈ کی بیسٹ ٹیم کہی جا رہی تھی، ویسے ہی انہوں نے آج پرفارمنس دکھائی ہے. جیسے میچ انہوں نے کھیلا، جیسے چیز کیا، نظر آ رہا ہے کہ کمپلیٹ ٹیم ایسے چیز کرتی ہے جن کو گیم اویئرنیس ہو، سیلف بلیو ہو اور آئیڈیا ہو کنڈیشن کیا ہے، اوپوننٹ کیا ہے، ان کے پاس پلس پوائنٹ کیا ہے، نیگیٹو ان کے پاس کیا چیزیں ہیں، اس کے مطابق ڈیسیژن لینا. تو میرے خیال سے بہت بڑی پرفارمنس. اور سنجو سیمسن کو جتنا کریڈٹ دے اتنا کم ہے کہ سٹارٹ کے ورلڈ کپ میں پلینگ 11 کا حصہ نہیں تھا. بالکل. رنکو سنگھ گیا، اس کے فادر کی ڈیتھ ہوئی ہے، موقع ملا، اس کے بعد اس نے دکھایا کہ میں ہوں سنجو، کہ میں ہوں میچ ونر پلیئر، اور ویسی پرفارمنس دکھائی. کنگریٹس ٹو آل 4 ٹیمز. اور اب میرے خیال میں اپنی کہانی کی طرف جانا چاہیے. باسط بھائی، صرف پلیئرز رسپانسبل ہیں آپ کے خیال میں؟ جو بھی ہوتا ہے صرف پلیئر کی جو ہے وہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے؟ ورلڈ کپ میں جب بھی ہم لوگ اپسیٹ ہو کے آتے ہیں، ساری چیزیں جو ہے وہ اگینسٹ جاتی ہیں، بڑا شور مچتا ہے. آپ دیکھیں ہر جگہ جو ہے، ہر ٹی وی چینل پہ ہر ایکس کرکٹر جو بھی ایکسپرٹ ہے وہ بات کر رہا ہے. تو آیا یہ صرف پلیئرز کی رسپانسبلٹی ہے؟ سب سے پہلے آپ کو اپنا سسٹم دیکھنا چاہیے، اس کو پڑھنا چاہیے کہ آپ کا سسٹم کیا ہے. کیا آپ فلورش کر رہے ہیں؟ آپ کا سسٹم فلورش کر رہا ہے؟ تو سب کا جواب ہوگا نہیں. اس کے بعد جب آپ ٹیم بناتے ہیں نا، تو اس میں اگر پلیئرز کا نام آتا ہے یا ہیڈ کوچ کا نام آتا ہے، تو ساتھ میں سلیکٹرز کا بھی نام آنا چاہیے نا، جو ساتھ بیٹھتے ہیں، جو تھنک ٹینک ہے. جب تھنک ٹینک کون ہے باسط بھائی؟ سلیکٹرز عاقب ہے، اور مجھے نہیں پتا کون ہے. دیکھیں یہ سیم چیز جو ہے نا یہ ہوئی تھی. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ سوال پوچھا گیا تھا ان سے ورلڈ کپ جب وہ انہوں نے اسکواڈ اناؤنس کیا، تو ان سے یہ سوال پوچھا گیا. وہ دیکھتے ہیں، پھر میں آپ کا جواب لیتا ہوں. لاسٹ 3 ICC ٹورنامنٹس میں ہم گروپ سٹیجز میں ایگزٹ ہوئے ہیں. اس کے بعد ہم نے دیکھا کوئی جو ہے رسپانسبلٹی ٹیک نہیں کرتا. تو اب آپ نے اسکواڈ کا اعلان کیا ICC T20 ورلڈ کپ کے لیے. بطور سلیکٹر آپ اس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ کیونکہ سابق چیف سلیکٹر میڈیا میں آ کے کہہ چکے ہیں جب ہارے تھے
تو ان کا کہنا تھا کہ یہ پوری ٹیم ہاری ہے, پوری سلیکشن کمیٹی تھی, اکیلا میرا فیصلہ نہیں تھا. پہلے میں آن کر لیتا ہوں اسکواڈ. دیکھیے اب ایک ٹیم بناتے ہیں اور اس کی رسپانسبلٹی اب میرے پہ بھی اتنی ہے جتنی سب کے اوپر ہے, لیکن اگر آپ چاہتے ہیں تو ساری رسپانسبلٹی از مائن. یہ سیم چیز سلمان علی آغا سے بھی پوچھی گئی ہے, وہ بھی آپ لے لیں پھر تاکہ آپ کے پاس اور کلیئرٹی آ جائے گی, جس پہ ہم زیادہ جو ہے نا بات کرتے ہیں کلیئرٹی کے لیے. دکھائیں جی. ٹورنامنٹ سے تو اب ہم باہر ہو گئے ہیں, کیا اس ہار کی ذمہ داری آپ لیں گے اور کوچ لیں گے؟ کیونکہ ہم نے اس پورے ٹورنامنٹ میں دیکھا ہے کہ اسپیشلسٹ ہم نے کم کھلائے ہیں اور آل راؤنڈرز کے ساتھ ہم زیادہ گئے ہیں. بالکل ذمہ داری لیں گے, کیوں نہیں لیں گے, کیونکہ ہم لوگ ہی اوبیسلی ٹیم کو سلیکٹ کرنے میں ہم بھی انوالو تھے, اور پلینگ 11 یا جو بھی پلیئرز لے کر آئے تھے ان کو کھلانے والے بھی ہم لوگ تھے, تو ذمہ داری ہم لیتا ہوں, میں بھی لیتا ہوں, اور آئی ایم شیور کوچ بھی لیں گے. اور سر بات وہی میں نے جیسے ان کو جواب دیا, وہ سیم ہی بات ہے کہ ہم کو انڈر پریشر آ کر جو ڈیسیجن میکنگ ہے وہ اچھی کرنی پڑے گی. جی باسط بھائی آپ کے پاس دیکھیں کلیئرٹی تو دکھ رہی ہے. عاقب بھائی کی بھی اگر آپ بات کو لیں یا سلمان علی آغا کی بھی بات کو لیں تو کلیئرٹی تو دکھ رہی ہے, جو انہوں نے پلان کیا وہ کیا. عاقب کی بات میں کلیئرٹی نہیں تھی کہ اگر آپ بولتے ہیں تو میں آن کر لیتا ہوں. نہیں تو آپ کے خیال میں کیا ہے؟ عاقب دیکھیں سیدھی سی بات ہے, سلمان علی آغا کی جو آپ نے کلپ دکھائی ہے یہ بہادر آدمی ہے یار, جس نے بولا ہماری غلطی ہے. لیکن یہ بھی تو سوچو یہ چیز جو ہو رہی ہے پہلے سے ہو رہی ہے نا, آپ نے اس پہ کوئی اسٹیپ لیا بفور دا ایونٹ, بفور دا ICC ایونٹ کوئی اسٹیپ نہیں لیا آپ نے مطلب جو ٹورنامنٹ سے پہلے جو عاقب بات کر رہا تھا کہ ہم نے ایشیا کپ میں بابر کو کیوں نہیں لیا, ہم سری لنکا کی اس میں لینا چاہتے ہیں, تو یہ نکما پن ہے یار. معافی کے ساتھ یہ جملہ بولنا پڑ رہا ہے, کرکٹ کھیلا ہوا ہے, آپ کو یہ نہیں پتا کہ کون کہاں کے لیے سوٹیبل ہے. آپ نمبر 4 پہ بابر کو لا رہے ہیں, آپ زیادتی کر رہے ہیں نا. میں مثال دیتا ہوں برابر والوں کی, جسوال اور گل بہترین پلیئر ہیں T20 کے, انہوں نے نہیں رکھا. انہوں نے کس کو لیا؟ سنجو کو لیا, اپنا ایشان کشن کو لیا جو ٹیم میں نہیں تھا. تو سوچ یہ ہوتی ہے کہ کون کہاں پہ فائدہ دے گا. اگر آپ یہ بولیں کہ ہم نے بابر کو نمبر 4 پہ اس لیے رکھا کہ سری لنکن کنڈیشن, تو یہ نکما پن ہے. کامی یہ جو باسط بھائی بات کر رہے ہیں نا کہ بابر کو 4 نمبر پہ رکھا, اس کے پیچھے بھی پلاننگ تھی. ایسے نہیں کہ بابر جو ہے وہ 4 نمبر پہ جو آ گیا. لیکن کوچ مائک ہیسن نے کیا بولا, آئے وہ دیکھتے ہیں. In terms of Babar Azam, I mean, we see a very different role for Babar than you've seen in the BBL. We don't see him opening the batting. He hasn't opened the batting for us because the ability to attack the power play is very important. But Babar Azam has lots of other skills to offer us. And I think when we talked about bringing Babar back into the T20 side, it was to complement the other players that we have. He certainly has the skill to control the middle overs if required, and then to feed the strike to certain players. And also, if we're chasing a lower score, he certainly has that ability to control the chase. اچھا یہ نا کامی, یہ ورلڈ کپ جانے سے پہلے جب ٹیم اناؤنس ہوئی تو تب ان سے یہ سوال ہوا, لیکن جب یہ سارا ورلڈ کپ ختم ہو گیا, پاکستان کا جو ہے سارا سفر ختم ہوا, تو سیم سوال سلمان علی آغا سے بھی ہوا. سلمان علی آغا نے کیا بولا ہے وہ سنیں تاکہ آپ کے پاس ہر چیز ہو. دکھائیں جی. ورلڈ کپ میں سب سے بڑا جو ایک ڈبیٹ جس بات پہ رہی ہوئی, نمبر 4 پہ بابر اعظم کا کھیلنا تھا. کچھ نے کہا کھیلنا چاہیے, کچھ نے کہا نہیں کھیلنا چاہیے. ایک ہفتہ پہلے آپ کے ہیڈ کوچ مائک ہیسن آئے تھے پریس کانفرنس میں, انہوں نے کہا جی پہلے 6 اوورز میں بابر اعظم سے بہتر بلے باز ہمارے پاس ہیں, 10 اوورز کے بعد بابر کی ہمارے پاس ضرورت نہیں ہے, تو پیچھے 4 اوورز جو ہے بچتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ بابر کو آپ نے ٹھیک یوٹیلائز کیا T20 ورلڈ کپ میں؟ بابر کا اس ورلڈ کپ میں ڈفرینٹ رول تھا. ایک نمبر 4 پہ مطلب ایکسپیرینس بیٹر ہے, ہم لوگوں کو وہاں پہ بیٹسمین چاہیے تھا کہ ایک مڈل آرڈر میں آ کر ہم کو جو اسٹیبلٹی دے پائے, اور ہم لوگوں کو جو ہماری جو موسٹلی ہماری جو ہوتی ہے کولیپس وہ بچائے. اس کا ڈفرینٹ رول تھا. اور جب آپ ورلڈ کپ کے لیے آتے ہیں تو آپ پلیئرس کے رولز کو ڈیفائن کر کے آتے ہیں, اس کا یہ رول تھا, اور ہم اس کو اسی جگہ پر دیکھ رہے تھے. جی کامی, اب آپ کے پاس جو ہے ورلڈ کپ سے پہلے والی کوچ کی اسٹیٹمنٹ بھی ہے, اور ورلڈ کپ جب ختم ہو گیا پاکستان کا تو جو کیپٹن ہے اس کی بھی اسٹیٹمنٹ آپ کے پاس. دیکھیں ورلڈ کپ سے پہلے جو کوچ نے بات کی بابر کے متعلق, ہمارے پلان میں اوپن پہ ہمارے پلان میں نہیں ہے. نمبر 4 پہ ہے, وہ ڈفرینٹ رول ہوگا, وہ ایک مڈ آرڈر اسٹیبل بھی رہے گا, ایک اینڈ سنبھال کے رکھے گا. سڈنلی جب پریشر آیا, میچ ہارے ہیں نا انڈیا کے خلاف اور انگلینڈ کے خلاف, نبیبیا کے خلاف آئے ہیں, تو اس کے بعد جب باری نہیں آئی تو کہنا شروع ہو گیا کہ فرسٹ 6 اوورز میں اسٹرائک ریٹ بہتر نہیں ہے, لاسٹ 12 اوورز کے بعد ہم بیٹنگ نہیں کروا سکتے. تو یہ ساری چیزیں مجھے نظر آ رہا کہ کنفیوز تھے. اور سلمان نے جو کہا
مجھے نہیں سمجھ آتی کہ آج کل کی ماڈرن ڈے میں یہ رول کس ٹیم میں ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ ساری ٹیموں کو دیکھ لیں, بیٹسمین میڈل آرڈر اسپیشلسٹ ہے, وہی آ کے سنبھالتے ہیں. اور آج بھی جو میچ انڈیا نے جیتا, کوئی اوپنر نے نہیں آ کے وہ 4 پہ کھلایا اس نے جتوایا, وہ اسپیشلسٹ نے جتوایا. تو مجھے نظر آتا ہے کہ کنفیوز تھے, وہی چلتا ہوا آ رہا تھا جو پچھلے 4 ایونٹ میں چلتا ہوا آ رہا تھا. اور مجھے سب سے اچھی بات یہ لگی نا کہ سلمان علی آغا نے اور عاقب جوید نے جو ایکسیپٹ کیا, یہ اچھی چیز ہے. اس سے پہلے کوئی مانتا تھا, ایک دوسرے پہ وہ بلیم ڈال کے چلے جاتے تھے, لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ چیزیں, وہ جو عاقب بھائی والی چیز ہے نا, ورلڈ کپ سے پہلے تھی, لیکن ورلڈ کپ کے بعد جو ہے انہوں نے کچھ نہیں مانا ہے ابھی تک. چلے وہ کہا تو ہے نا, انہوں نے آن کیمرہ کہا تو ہے نا, ایک ایویڈنس تو ہے نا. لیکن یہ چیز جو مائک ہیسن کی ہے یار, یہ مجھے ان کی پلاننگ اس کوچ کی کسی کو نہیں سمجھ آ رہی کہ کس پلیئر کو کس نمبر پہ کھلانا, کس بولر کو کھلانا. بولنگ لائن اپ کیا وہ نظر آ گیا اس ورلڈ کپ میں. نجیب اگر آپ دیکھیں تو کلیئرٹی ان کے پاس ہے, صحیح ہے, جو انہوں نے ڈیسیجن لیے اس پہ وہ چلے ضرور, ایٹ لیسٹ یہ تو مانتے ہیں نا, ان کی سٹیٹمنٹس بھی جو ہیں وہ بیک کر رہی ہیں اس چیز کو. پہلے میرا سوال سن لیں, پھر آپ جواب دیں. اگر بہت زور سے جواب آیا ہوا ہے تو پھر جلدی دے دیں. نہیں آپ سوال کمپلیٹ کریں. تو وہ کلیئرٹی تو اس میں ہے کہ انہوں نے پلان بنایا, پھر انہوں نے ایگزیکیوٹ کیا اس پلان کو ڈیورنگ دا ورلڈ کپ. نہیں چلا وہ سیکنڈری ہے. اچھا اگر بابر نہیں ہے نمبر 4 پہ تو مڈل آرڈر میں کون ہے؟ پہلا سوال جو آپ نے کیا نا, جو آپ کہہ رہے تھے جواب زور کا آ رہا ہے, تو وہ زور کا ہی آ رہا ہے. کلیئرٹی ہوتی تو یہ بیفور دا ورلڈ کپ یہ جملہ کیوں کہتے کہ ہار ہے تو ہم ایکسپٹ کر لیتے ہیں؟ اگر کلیئرٹی ہوتی تو ٹیم صحیح بنا لیتے نا بھائی. مجھے آپ بتائیے کون سی دنیا کی ٹیم میں بار بار ہم ایک ہی بات کر رہے ہیں, اتنے لائن سے آل راؤنڈرز ہوتے ہیں. اور جو آپ 4 نمبر کی بات کریں, کامران نے بڑی ٹھیک بات کی ہے کہ کون سی کرکٹ کھیل رہے ہیں آپ, 50 اوور کی کھیل رہے ہیں, ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. کیسی اسٹیبلٹی, اوور ختم ہو جائیں گے تو اسٹیبلٹی کا کرنا کیا ہے, کہاں ہے اسٹیبلٹی؟ آپ نے دیکھا اس دن آپ ایک ایگزامپل دے رہے تھے کہ تلک بھی آ کے بیچ میں کھیلتا ہے, جب وہ تیز کرتا ہے تو کیسا کرتا ہے, یہ بھی آپ نے دیکھا. پچھلے میچ میں وہ نیچے آیا ہے, لوور ڈاؤن دی آرڈر آیا اور اس نے کتنا تیز کھیلا ہے. تو ان کے پاس اپنے گیئر چینج کرنے کی بھی ابیلٹی ہے, ہمارے پاس نہیں ہے. اینڈ یو آر آسکنگ می رائٹ ناؤ کہ ہمارے پاس مڈل آرڈر میں آپشنز کیا ہیں. یہ میرا کام تو کبھی بھی نہیں تھا کہ میں آپ کو مڈل آرڈر کے آپشنز نکال کے دوں, یہ تو ان کا کام تھا. ورلڈ کپ کے لیے رسپانسبلٹی آپ پہ آ گئی ہے. مجھے ایک بات بتائیے نا, ان کو تو کل نہیں کہا تھا کسی نے کہ ورلڈ کپ آ رہا ہے لاؤ ٹیم بنا دو, تو انہوں نے جلدی جلدی لکھ دیا یہ بابر کا رول آج یہ دے دیتے ہیں, کل تک یہ تھا آج یہ دے دیتے ہیں. آپ کے پاس تو ایک ٹائم تھا, آپ نے آپشنز کیوں کریٹ نہیں کیے؟ وہ جو ہم ڈے 1 سے ایک بات کر رہے ہیں کہ بابر رضوان کی اوپن کرنے کی وجہ سے آپ کے مڈل آرڈر ختم ہو گئے. وہ سارا ٹائم لینے کے بعد آپ نے پھر بیچ میں ٹلے پلیئرز ڈالنا شروع کر دیے جو ادھر ادھر گھمائیں اور چوکے چھکے لگائیں اور اس سے ہم ایک ڈیسنٹ سکور بنا دیں. ایسے نہیں ہوتا, ہر نمبر کا کھلاڑی اس کی جگہ بیٹھتا ہے. جو ناانصافیاں ہوئی ہیں اس کی وجہ سے آج یہ ریزلٹ ہے. باسط بھائی نہیں ہے ہمارے پاس مڈل آرڈر کوئی پلیئر نہیں ہے یار, کوئی بھی نہیں ہے سب. یہ تو اس کا مطلب ہے کہ جو بولتا ہے پاکستان میں ٹیلنٹ ہے ٹاپ لیول پہ, سب جھوٹ بولتے ہیں. میں ایک بات پوری کر لوں. یہ مائک ہیسن صاحب جو بات بول رہے ہیں نا کہ بابر کا رول نہیں تھا اوپننگ میں, ان سے کوئی سوال یہ تو پوچھے اگر بابر کا رول نہیں تھا تو فخر زمان کیسے اوپنر آ گیا؟ وہ تو اوپنر نہیں تھا. ایگزیکٹلی. ایک چیز یہ, اور جو اپنا سلمان علی آغا نے بولا نا کہ ہم نے رول دیا ہے, رول بتاؤں کیا تھا؟ 130-140 رن ہم چیز کریں گے تو بابر کا رول ہے. 170-80 رن والا کوئی رول ہی نہیں تھا. 7 میں یا 9 میں یا 12 میں تھوڑی T20 کے یہی تو سوچ کے ڈالا گیا ہے یار. یہ سوچ کے گئے تھے کہ اتنے سکورز ہوں گے کہ 150 کے اندر چیز کرنا ہوگا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. چلو میں آپ کی بات مان گیا, 150 کے اندر چیز کرنا ہوگا, آپ نے وہ پلاننگ کر لی. وہ تو بھائی 150 کے لیے تو 5 بالر ڈالنے پڑیں گے نا, وہ بھی آپ نے ایسپیکٹ نہیں کمپلیٹ کیا. وہ بھی نہیں ہے. بات یہ کہ جو ورلڈ کپ سے پہلے جو باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنی آپ کو ابھی آپ نے خود کہا نا کلیئرٹی نظر آ رہی ہے کتنی کہ بابر کو ایسے رکھا ہے کہ وہاں پہ اس طرح سے ہوگا. تو پھر جو اگلی پریس کانفرنس کی اس میں کیوں یہ کمپلین کر رہے تھے کہ اوپر بھی نہیں چل سکتا, نیچے بھی نہیں چل سکتا, بیچ میں بھی نہیں چل سکتا, تو پھر چل کہاں سکتا ہے؟ یہ بہت اچھا ہے کہ آپ نے جب برائی آپ کے اوپر آئی آپ نے فنگر ایسے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیے. یہ تو بہت آسان کام ہے, ساری پاور ان کے ہاتھ میں تھی. یہ کیسے ہو گیا؟ ابھی باسط بھائی نے اتنی صحیح بات کی ہے, پچھلے میچ میں تو ان کی ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی نا. پچھلے میچ میں آپ لے آئے نا فخر کو اوپر, جس کو آپ یہ ٹیم بناتے ہیں آؤٹ آف کنوینئنس, یہ سچویشن کے حساب سے نہیں بناتے. آپ نے فخر کی بات کی ہے نا, تو فخر سے بھی یہ سوال ہوا ہے, تو انہوں نے کیا بولا ہے دکھائیں. سلمان, فخر زمان کو جب پلینگ 11 سے جب سے لایا گیا ہے, انگلینڈ کے خلاف بھی ایک کیمیو کھیلے تھے, آج اتنا اچھا بیٹنگ کیا ہے.
लेकिन पहली 4 मैचों में उनको प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिला. तो हाइंडसाइड में आपको ये क्या लगता है वो डिसीजन गलत था और इस फॉर्मेट में फखर जमान ऑटोमेटिक चॉइस होना चाहिए? सर अभी राइट नाउ ओब्वियसली हम कह सकते हैं कि उनको पहले मैचेस भी खेलने चाहिए थे, क्योंकि वो जो मैचेस खेले हैं उनमें उन्होंने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है. लेकिन आप उससे पहले देखेंगे तो उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं थी, वो भी स्ट्रगल कर रहे थे. लेकिन हाँ, अगर अभी राइट नाउ आप बैठ के जरूर कह सकते हैं कि उनको पहले 4 मैचेस भी खेलने चाहिए थे. बासित भाई, आपका मैं रिएक्शन देख रहा था जब वो आप सुन रहे थे ना, तो एक बड़ा आपका जबरदस्त बोलूं, अजीब सा बोलूं, मुझे नहीं वो रिएक्शन समझ आया, लेकिन जब आप जवाब देंगे फिर पता चलेगा वो रिएक्शन क्या था आपका. क्या कहना है आपका इस बात पे? मैं अपने अल्फाज जाया नहीं करना चाहता. जो उन्होंने बात बोली है ना, हो सकता है पाकिस्तान टीम कोई फायदा नहीं है यार, हम अपने अल्फाज जाया कर रहे हैं यहाँ पे. इन लोगों का इनकी सोच ही नहीं है कि किस तरह टीम बनाई जाती है. मैं तो रहा हूं ना सिलेक्टर, मुझे पता है कि किस में कितना दम होता है यार. इन्हें प्लेयरों के बारे में दम नहीं पता. जिन्हें टॉप लेवल का आपने ऑलराउंडर बनाया उसको आपने बाहर कर दिया, जिसकी टीम में जगह बनती थी उस मैच में. लेकिन वो बता रहा है ना कि फॉर्म अच्छी नहीं थी फखर की, तो फिर इसीलिए वो पहले 4 मैचेस. इनकी फॉर्म अच्छी थी तो 12 बंदों की अच्छी नहीं थी. नहीं, इनकी फॉर्म अच्छी थी. सडन लोगों के लिए वो जो है ना रूल अप्लाई होता 22 बॉलों में उस्मान ने 44 रन करे, फॉर्म उसकी अच्छी थी. क्या आया वो नंबर 3 पे? कोई पूछने वाला नहीं है. सबसे बड़ी बात जिसने ये सवाल करा है ना, वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट नहीं है, मुझे लगता है बांग्लादेश का जर्नलिस्ट था जिसने ये सवाल करा. आप कह रहे हैं ना कि मिड ऑर्डर हमें पूछ रहे हैं कि कौन होना चाहिए, किसका नाम होना चाहिए. आप कितना अर्सा मेंटोर रहे हैं? 2 टूर्नामेंट करवाए आपने? 2 टूर्नामेंट, हाँ 2 टूर्नामेंट. अभी आप रिजाइन करके आपने कोई नाम दिए मिड ऑर्डर? बिल्कुल दिए थे, बिल्कुल दिए थे. बिल्कुल. अभी 2 और है ना अभी मेंटोर. क्या उनका काम नहीं था? अब मुझे नहीं पता कि वो किस रोल में है, जो सिस्टम में रहा है. आप वो नाम नहीं दे सकता, हम बाहर बैठ के नाम बताएं, कैसे हो सकता है? मुझे एक बात बताएं. देखो मेरी बात सुनो, ऐसे तो नहीं ना होता. आपने मिड ऑर्डर पहले बने हुए थे, सेटल थे, आपके साथ भी थे. अच्छा चले इसको मैं इस तरह पोर्ट्रे कर देता हूँ, ठीक है. मिडिल ऑर्डर आपने वर्ल्ड कप में जो मैचेस आपने देखे हैं, चलो डोमेस्टिक नहीं ना, आप मैं सवाल आपसे और अच्छे से पूछ लेता हूँ. आपने इस वर्ल्ड कप में लोग देखे दूसरी टीम्स में मिडिल ऑर्डर, ठीक है. एक मिडिल ऑर्डर बैटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है T20 क्रिकेट में? क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? हमने हैरी ब्रुक की इनिंग्स देखी है, ठीक है. हमने संजू की इनिंग्स देख ली है. मिड ऑर्डर की बात नहीं है. जो सेट है, जो स्पेशलिस्ट है, वो मैच फिनिश करता है, बड़ी परफॉर्मेंस करके देता है, प्रेशर से निकाल के देता है. उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, एक ओपनर का ये है ना कि 6 ओवर में जो है पावर प्ले यूटिलाइज स्टार्ट देना है. अच्छा, ठीक है, उसने देना है. उसके बाद उसकी जो बैटिंग है, अगर वो 60-70 की खेलेगा तो जाहिर बात है मोस्टली वो जीत जाता है. लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर जो है वो आया ही 6 ओवरों के बाद है, उसकी क्या बात है? आप बताएं क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका गेम प्रोसेस क्या होना चाहिए? सबसे बड़ी चीज है कि उसको अवेयरनेस होनी चाहिए मैच की सिचुएशन क्या है, सही है. उसके बाद वो किस वे में खेलना, सिचुएशन क्या है, पहले बैटिंग कर रहा है क्या है, बाद में बैटिंग कर रहा है क्या है. बासित भाई को जवाब दे लेने. टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, उसको मतलब इम्प्रोवाइज करना भी आता हो, उसको 1 के 2 रन भाग के बनाने भी आते हो, और उसको बाउंड्रीज लगाना भी आनी चाहिए. T20 में मिडिल ऑर्डर की ये क्वालिटी है जो हमारे किसी प्लेयर में नहीं है. ग्रैंड फील्ड्स अगर नहीं है हमारे मिडिल ऑर्डर में, ये नहीं है क्वालिटी, तो ये किसका कसूर है? हमारे सिस्टम का कसूर है. तो हमारे सिस्टम में ओपनरों को मिडिल ऑर्डर बना रहे हैं. अभी हुसैन तलत को लेकर आए थे, कहाँ गया वो? एक समद साहब थे जो बोलते थे मैं सबसे अच्छा मिडिल ऑर्डर प्लेयर हूँ, कहाँ है वो? वो खेल रहा है ना, लाइंस में खेल रहा है वहां पे UAE में. देख लें क्या हालत है वहां पे. हालत देख तो लेना क्या चीज है. देखो शुएब, आपको मिडिल ऑर्डर बनाने पड़ते हैं, खिलाने पड़ते हैं. पिछले 6-7 साल से आपके कप्तान, चीफ सिलेक्टर, कोच ने ये नहीं बनाए. जो नजीब ने बात की ना, हम वो प्लेयर्स लेके आए हैं कि जो समझ रहे थे कि हम लोग 14-15 ओवर खेल जाएं और लास्ट के 5 ओवरों में 60-70 करके दें, ऑटोमेटिकली 170 लग जाएगा. वो वैसे प्लेयर्स लेके आए हैं. वो ऐसे प्लेयर्स नहीं लेके आए थे कि यार हमारे पावर प्ले में 2 आउट हो जाएं, फिर भी हमारा मिड ऑर्डर इतना स्ट्रांग हो कि वो 170-180 करके दें, चेज भी करके दें. इस टाइप के प्लेयर हमने डेवलप नहीं किए. जो थे उनके साथ जो किया गया वो सबको पता है. सिर्फ अपना एक बैकअप प्लेयर नहीं बनाया, अपनी ईगो में रहे हैं, अपने एक सर्टन ग्रुप में रहे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की क्रिकेट आज यहाँ पे पहुंची है. और ये फखर वाले सवाल में ना आगा ने जवाब बड़ा गलत दिया है. उसको कहना चाहिए था ये मुझसे पहले से चल रहा है. देखिए, आपके प्लेयर्स की भी ये गलती है कि वो मान जाते हैं
جس نمبر پہ ان کو کہا جاتا ہے ان کو لگتا ہے کہ اچھا یہ جو موسٹ امپورٹنٹ پلیئرز آف آر ٹیم وہ تو کمپرومائز نہیں کر رہے ان نمبرز کے لیے. وہ اس لیے بھی ہے کہ آپ کو کیا کرتے ہیں, وہ ایک ایک پرفارمنس سے کھلاتے بھی ہیں, ایک ایک پرفارمنس سے بٹھاتے بھی ہیں. بالکل صرف یہ نہیں ہے. میں یہاں پہ میں نہیں مانتا یہ چیز. نہیں کامران اکمل پسندیدہ ہے تو اس کو 50 میچ ملتے ہیں, باسط علی پسندیدہ نہیں تو اس کو 2 میچ ملتے ہیں. ایک چیز میں ایک بات کر لوں. دیکھیے بیٹنگ آرڈر کا جو ہے نا, پلیئرز نہیں منع کرتے. شعیب کو بھی کئی مرتبہ اوپن نیچے ٹیسٹ میچ میں اوپن کروا دی, ون ڈے میں اوپن کروا دی, مجھ سے اس نے ٹیسٹ میچ میں اوپن کروا لی. ایز اے پلیئر ٹیم سیک آف ٹیم آپ کو کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ تو ٹیم مینجمنٹ کی پلاننگ کیا ہے نا. That is for the situation of the game, not because you are trying to adjust somebody. دیکھیں کامی والی جو چیز ہے نا, میں اس کو جلدی سے جو ہے ریپ اپ کرتا ہوں. وہ یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ ضرور آپ کو کرایا جاتا ہے, لیکن وہ بندے کو کھیلنا بھی ویسا آنا چاہیے, پروسیس کے تھرو گزرا ہو تو وہ ہوتا ہے. لاسٹ میچ میں جو پاکستان کی ٹیم اگینسٹ سری لنکا کھیلی, وہ رائٹ کمبینیشن تھا اگینسٹ سری لنکا. سائم ایوب تو تھا ہی نہیں اس میں, کہاں سے کمبینیشن ٹھیک تھا. وہ میرے حساب سے سائم ایوب کو کھیلنا چاہیے تھا, جو ریکوائرمنٹ تھی میچ کی. وہ تو پھر وہ اوپن کرتا. اوپن کرتا ہاؤ کم. اگر میچ آپ کو لیفٹ ہینڈر کی ضرورت سیم سوال ہے نا, یہ آغا سے بھی پوچھا گیا, ایک سیکنڈ اس کا بھی پوائنٹ آف ویو لے لیتے ہیں. اگر رن ریٹ کا میچ نہ ہوتا تو سائڈ ٹھیک نہیں تھی, آل راؤنڈر ایک ہی ڈلتا تھا, یا نواز یا چلے. میں سمجھ گیا آپ کی بات. دکھائیں جی. جو پلینگ 11 کھلائی گئی وہ کمپیریٹیولی بہتر تھی اور ریزلٹس بھی آپ کے فیور میں گئے, تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں جو اس سے پہلے پلینگ 11 کی سلیکشن تھی اس میں کچھ غلطیاں ہوئی, اور ایز اے کیپٹن آپ کا اس میں کتنا رول تھا؟ سر آج جو پلینگ 11 جتنا کلوز گیم ہوا ہے, اس سے پہلے جو گیمس تھے وہ جو جیتے تھے وہ زیادہ ایزیلی جیتے تھے. لیکن سر ہم کنڈیشنز کو دیکھ کر اور جو سچویشن ہمارے سامنے ہے اس کو دیکھ کر پلینگ 11 کو بناتے ہیں, اور کیپٹن اور کوچ مل کر ہی بناتے ہیں. اور ہم لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ کون سے میچ میں کون سے پلیئرز کھیل سکتے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سچویشن کیا ہے اور کنڈیشن کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے, اس حساب سے پلیئرز کو کھلاتے ہیں. وہی ایک چیز اس پورے ورلڈ کپ میں نہیں کی جو انہوں نے کہا ہے کہ سچویشن اور کنڈیشن کے حساب سے پلیئر کو کھلاتے ہیں. سیدھا سوال یہ بنتا تھا, اگر آپ کنڈیشن کے حساب سے بناتے ہیں, سچویشن کے حساب سے بناتے تو ابرار انگلینڈ کے اگینسٹ کیسے باہر بیٹھتا تھا یار؟ کسی کے اگینسٹ بھی نہیں بیٹھتا تھا باہر. مطلب میں تو انگلینڈ کی بات کر رہا ہوں نا, انگلینڈ کا میچ جیتنے والا تھا. اور یہ جو بات کی ڈومیننس ہے, مجھے تو ایک بات ایکسپلین کرتے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے زیادہ کلوز تو ہم دوسرے میچز جیتے, تو یہ کیا نیدرلینڈ اور نمیبیا کی بات کر رہے ہیں؟ بڑی ٹیم سے کس سے جیتے آپ؟ اسی طرح آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ کوچ کی بہت زیادہ ڈومیننس ہے. 100%, 200% لگتا ہے نا آپ کو. اس پہ بھی ان سے سوال ہوا ہے سلمان علی آغا سے, اس کا کیا جواب دیا ایک بار سارے ہی سنا دینا. پہلی دفعہ تو مائک ہیسن کپتان بناتے ہیں, کپتان ہٹاتے ہیں, ان کی سلیکشن میں بہت ووٹ ہے ان کا, پلینگ 11 میں بہت زیادہ ان کی رائے ہے, آ کر وہ اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ڈومینیٹ زیادہ کر رہے ہیں اور آپ کو جو وہ ایک ڈمی کیپٹن کے طور پہ پورٹری کر رہے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں اس کا جواب نہ دوں تو آپ ڈس ریسپیکٹ لیں گے. لیکن سر دیکھیں میری بات سنیں, کوئی ٹیم بنتی ہے تو وہ یہ ٹیم گیم ہے, یہ کسی ایک کے ڈیسیجن سے نہیں بنتی, یہ سارے لوگوں کے ڈیسیجن سے, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کے ڈیسیجن سے بنتی ہے. شعیب بھائی مجھے ایک بات بتائیں, آپ کے پاس کوئی کام کاج نہیں ہے, پورے دن کلپ ہی جمع کرتے رہتے ہیں؟ بالکل, پھر ٹھیک ہے, کیونکہ اتنی دیر کا شو نہیں ہے جتنی دیر ان کو لگی ہے ریڈی ہونے میں. میرے الٹے ہاتھ میں 4 پتھر پڑے ہوئے. میں نے دیکھ لیا, ایک تو دیکھ لیا میں. جی کامی آپ بتائیں. اب کیا بات کریں, ہر چیز تو بات کر لی, اب کیا کرنا. اور میں تو اس چیز پہ ایگری نہیں کرتا. کوچ نے تو 2027 تک رہنا ہے, پلیئر کوئی بھی آئے گا وہ ایسی بات ہی کرے گا, اور سب کو دکھ رہا ہے, بورڈ کو ہی پتا ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں, کون ڈومینیٹ کر رہا ہے کون نہیں, کون اپنی مرضی سے کرکٹ چلا رہا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. جیسے یہ ورلڈ کپ میں ہم نے تو بہت پہلے کہہ دیا تھا, لیکن اس ورلڈ کپ میں تو ساری چیزیں ایکسپوز ہو گئی ہیں. ابھی بھی ہم لوگ اس ورلڈ کپ سے سیکھیں نا, آنے والا ٹائم نہ اچھا کریں, اچھی کرکٹ نہ کھیلیں, سلیکشن بہتر نہ کریں, تو ایسے رزلٹ آتے رہیں گے. نجیب, بینگ اے جرنلسٹ اور اینالسٹ بھی ہیں آپ, آفٹر لوکنگ ایٹ اور آفٹر ہیئرنگ دا پریس کانفرنس, واٹس یور ٹیک آن دس؟ مجھے تو صرف ایکسکیوزز ہی نظر آئے ہیں, کسی بات میں کوئی لاجک نہیں ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں وہ سوٹ ہی نہیں کر رہی اس چیز پہ. آپ کی جو پرفارمنس رہی ہے تھرو آؤٹ دا ٹورنامنٹ, وہ اس کو بالکل جیسے کہتے ہیں نا نہیں دکھا پا رہی آپ کی باتیں. وہ بالکل ویک کپتان کی جو ہوتی ہے نا باڈی لینگویج, وہ نظر آئی ہے. اینڈ میں جو انہوں نے بات کی ہے کہ اٹس اے ٹیم گیم, بھائی گراؤنڈ میں آنے کے بعد دس از ناٹ فٹ بال جہاں مینیجر باہر سے
چیزوں کو چلا رہا ہوتا ہے. آپ نے کرکٹ کو, ہماری پاکستان ٹیم نے اس ورلڈ کپ میں کرکٹ کو فٹ بال کی طرح کیا ہے کہ وہ باہر سے چلا رہے ہیں, پانی آ رہا ہے تو کوچ بیچ میں آ رہا ہے ساتھ اور وہ آ کے گائیڈ کر رہا ہے. واٹ از کیپٹن فار دین؟ اندر تو جا کے انہوں نے ہی لڑانا تھا. اس پہ بہت ساری جو ہے ہم لوگ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں اور بہت اچھی اچھی ایگزامپلس بھی دے سکتے ہیں, لیکن ابھی ٹائم ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ملتے ہیں. بیک فرام دا بریک, اور اب ٹائم ہوا ہے ہمارے اسپیشل گیسٹ کا. اور یہ آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں ان کے ڈرامے ایسے ہیں کہ جس ڈرامے میں وہ آتے ہیں وہ سپر ڈوپر ہٹ ہو جاتا ہے. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اسد صدیقی. السلام علیکم. السلام علیکم, کیا حال ہے آپ کے؟ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے, بالکل. افسردہ ہیں؟ ہاں, کل کے بعد ہم سارے, کل کے بعد تو بہت زیادہ, لیکن کوئی نہیں, کیا کرے, جو اچھا کھیلے گا وہی جائے گا, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی وہ ہے ہی نہیں, دو رہا ہے. یہاں پہ بھی جو اچھا بولتا ہے وہی جاتا ہے آگے. نہیں جی, نہیں, ایسا نہیں ہے. یہ ادھر ہے, یہ ادھر ہے تو میں ادھر آ جاتا ہوں. آدھی آپ نے مائک کیوں پکڑا ہوا ہے؟ السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے آپ کو؟ کراؤڈ آواز آ رہی ہے؟ ہاں, ویری گڈ. تھینک یو سو مچ میڈیا چینلز کے, آپ لوگ آئے اس پریس کانفرنس کے لیے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں ایئر وائی نیوز کا, ایئر وائی ڈیجیٹل کا اور کیو ٹی وی کا کہ آپ لوگ اس پریس کانفرنس پہ آئے. آپ لوگ کے بہت سارے سوالات تھے تو میں نے کہا اس کے جواب دے دوں. دوبارہ سے شروع کروں پریس کانفرنس؟ نہیں, وہ میں نے کہا اتنی پریس کانفرنس ہو رہی تھی, آپ لوگ کے بہت سارے سوال تھے. آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ ٹیم جو آپ کی پرفارم نہیں کر رہی تو اس کا کیا کرنا ہے. دیکھیے جی, آپ کا بڑا آپریشن, دعا کرے گا کہ آپریشن سکسیسفل ہو جائے کیونکہ بڑے آپریشن اکثر غلط ہو جاتے ہیں. تو پہلا تو چینج ہم یہ کر رہے ہیں. آواز آ رہی ہے؟ آ رہی ہے بالکل. ایک سیکنڈ میں ابھی آواز جو ہے نا آپ کو زیادہ آئے گی. باسط بھائی, کامی کوئی سوال پوچھنا ہے؟ نجیب, آپ اسٹیپ ڈاؤن کب کریں گے؟ میں اسٹیپ ڈاؤن تب کروں گا جب آپ لوگ اسٹیپ اپ کریں گے, کیونکہ ہم سارے ایک ساتھ اسٹیپ کر رہے ہیں تو مہندی کا ڈانس بن رہا ہے. تو چینجز کا آپ لوگ پوچھ رہے تھے جی, چینجز کیا لا رہے ہیں ٹیم میں. ہم نے تھوڑی سی چینجز یہ کی ہیں کہ نجیب کی جگہ جو ہے ہم فضا علی کو رکھ رہے ہیں کیونکہ دونوں سیم اوور ایکٹنگ کر رہے ہیں کیمرہ کرنے کے اوپر. پہلا چینج تو یہ ہو گیا ہمارے پاس. دوسرا, کامی بھائی کا آپ لوگ پوچھ رہے تھے جی, کامی بھائی کا کیا کرنا ہے. دیکھیں جی, کامی بھائی کے بھی بیوی بچے ہیں تو ان کے لیے ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ سب لوگ یہاں پیسے کمانے آ رہے ہیں تو ان کا سسٹم چل رہا ہے تو اس کو ڈسٹرب نہیں کریں گے. تیسرا, باسط علی کے بارے میں پوچھا ہے. میں اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنا چاہتا. جو چیزیں کسی کام کی نہیں ہے میں اس پہ الفاظ ظاہر نہیں کرنا چاہتا. اور ساتھ ہی ساتھ میرا کوچ بھی موجود ہیں. آپ لوگ کی بھرپور تالیوں میں اب میں ہماری ٹیم کے کوچ کو دعوت دینا چاہوں گا جن کا نام ہے, کیا نام ہے کوچ کے ساتھ؟ ٹائم لائسنس صاحب. یہ جو آپ نے سوال کیا ہے میڈل کے آرڈر بھی خراب ہے. نے کیا یہ نہیں تو میڈل آرڈر کے اندر آپ کھلاؤ یہ سرجیل میمن, مرتضی واب, نمبر 3 پہ آ گیا یہ مراد. نہیں, اس نے تو میری جاب کھائی ہوئی ہے. دوسرا, یہ جو مڈل آرڈر کا حال ہوا ہے یہ جو ہمارا یونیورسٹی روڈ ہے نا وہی حال ہے, ٹوٹا ہے, وہ بھی ٹوٹا ہے, مڈل آرڈر بھی نہیں ہے. اچھا جی, اس کے ساتھ ایک بڑا سوال انہوں نے پوچھا کہ جی آپ کا جو پہلے جو کیپٹن تھا وسیم بدامی, اس کو کیوں چینج کیا گیا؟ دیکھیں جی, اس کو ریہیب بھیجا ہوا ہے ہم نے, بہت ڈیٹاکس کی ضرورت تھی اور میرے خیال سے وہ تو ہمیں نہیں تھی. نہیں ان کو تھی. تو انشاءاللہ جیسے ان کا ریہیب کمپلیٹ ہوگا تو ان کو ہم دیکھیں گے کہاں ہم سیٹل ڈاؤن کر سکتے ہیں. اور شعیب بھائی کا آپ پوچھ رہے تھے تو ایک سیکنڈ آپ کی اجازت ہو تو میں مہمان سے بات کروں. حضرات آپ دیکھیں جیسی شعیب ملک کی اپنی بات تھی انہوں نے بات کاٹ دی ہماری. تھینک یو ویری مچ, انشاءاللہ ملاقات ہوگی. ویری گڈ. عاطف اسلم نہیں ہے. اچھا عادی, میں آپ لوگوں کو بتا دوں اسپیشلی آپ کو کہ جب وسیم بدامی, جب ان کا جیسے آپ نے بولا نا ریہیب کمپلیٹ ہوگا تو وہ آپ کی جگہ پہ آ رہے ہیں. ارے بھائی, دو دوست شعیب ملک, ایک یہ ایک وہ. ارے اسد صدیقی ہے, اسد صدیقی ہے, باڈی ڈبل نہیں ہے. چلے ایسا, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ تو ہم سب کو ہے, پاکستانی ہم لوگ تو وہ تو بالکل, تو اس کو ذرا لائٹ نوٹ پہ لے کے جاتے ہیں. تو آپ کو نا پہلے گیم کی طرف لے کے جاتے ہیں, پہلے بال کی طرف. ارے سر نہیں ہو سکتا ایسا نہیں. وہ کہہ رہے لائٹ موڈ پہ لے کے آنا, سگریٹ جلا لوں. ایسا نہیں ہو سکتا. ارے یار,
کہتا ہے پاکستان اور کیا کہتا ہے؟ یہ کہتا ہے تنخواہ آتے ہی عام طور پر لوگ کون کون سے کام سب سے پہلے کرتے ہیں؟ عیاشی. ٹھیک ہے کامی ادھر کانٹریکٹ پہ ہو یا سیلری آتی ہے؟ یا کھل کے جواب دو. کانٹریکٹ ہے. کانٹریکٹ ہے. اچھا جی جی شاہ صاحب میری یہ تو جواب آپ نے میری شاہ شہد صاحب کی بوتل آتی ہے. شہد کی بوتل نہیں ہے شاہ صاحب یہ یہ جو شاہ صاحب آپ کی سیلری آتی ہے یہاں پہ؟ یہاں سے سیلری آتی ہے نہیں آ رہی ہے تیرے کیا ہے نہیں آتی نہیں آپ سیلری پہ ہے نا؟ سیلری پہ. تو یہ جو آپ نے جو پیسے لگتے ہیں آپ کے گیٹ اپ پہ یہ سیلری سے لگاتے ہیں یا اپنی جیب سے؟ یہ چندے پہ. ہاں چندے کے بعد ہی ایسا ہو سکتا ہے. اب کو میں مل گیا ہوں کیا؟ جی اسد آپ کو کوئی آئیڈیاز آتے ہیں؟ آئیڈیا تو میں دوں گا آپ کو. اچھا لیکن ویسے کیا ہوتا ہے؟ کچھ نہیں, لوگ کرایہ دیتے ہیں, اپنا گھریلو سامان جو گروسری ہوتی ہے وہ کرتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, اب اصلی بات ٹیکس دیتے ہیں, یہ سارا چیزیں ہیں. بیگم کے لیے تحفے لیتے ہیں, وہ تو سب سے آخر میں جاتا ہے نا بھائی. اچھا میں سب سے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں؟ باسط بھائی آپ تو وہ پہلے لے لیتے ہوں گے تحفہ. تحفے میں بچوں کے لیے اپنی بیٹیوں کے لیے لیتا ہوں. ہماری بھابھی کو آپ نے بالکل اگنور کر دیا. اچھا ہم نئی شادی والے کے پاس چلتے ہیں نا. نئی شادی 17 سال ہو گئے نئی شادی. 17 سال ہو گئے آپ کی شادی کو؟ کیا بات ہے. شرم نہیں. اچھا آج ہم پرانا ہے یار 17 سال. میں ہنٹ دیتا ہوں آپ کو ایک ورڈ کا, اس کے بعد آپ نے گیس کرنا ہے کہ یہ پورا سینٹینس کیا بنتا ہے. دکھائیں جی. یہ انگلش کا ورڈ ہے یہ. اچھا مجھے پنجابی کا دماغ میں آ رہا تھا. عام طور پر لوگ یہ کیا ہے؟ کیا بن سکتا ہے اس سے؟ پہلا ورڈ کیا بن سکتا ہے؟ انگلش کا ورڈ ہے یار. اچھا انگلش کا ورڈ بولا یہ تو وائی بولے نا پھر یہ کیا انگلش کا ورڈ کیا ہے؟ اچھا وہ بھی میں ہی بتاؤں یار. نہیں لیٹر تو بتائے نا یہ پورا بتا دوں. یہ نہیں یار مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا انگلش کا لیٹر تو. اچھا چلو بھائی آپ اپنی طرف سے گیس کر لو کیا ہے یہ. کوئی بھی قریب ہوگا میں مان لوں گا. جی عادی یمنا کے پاس چلے جاتے. ایگزیکٹلی آئی تھاٹ کسی کا نام نہیں آئے گا. ہاں یہ میں کہ یمنا سے واپس آئے. آپ دونوں نے لوگ ویسے کیا کرتے ہیں؟ کوئی ہنٹ دے دیں آپ, یہ بہت مشکل ہے. ہنٹ اب دے دی نا انہوں نے, کہہ رہے ہیں کہ گھر میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں گھر میں آپ کو کچھ بھی ہو سیلری آئے تو وہ جانا ہی ہے پیسے ان چیزوں میں. یاشن راشن تو ٹھیک ہے. راشن کیا ہے؟ یاشن یہ کیا ہے یار؟ گھر آتے کیا کرتے ہیں یہ آپ دونوں ڈیسائیڈ کر لو. اس کو نا میں آپ لوگوں کے لیے آسان کر دیتا ہوں, بے کر دیتا ہوں میں اس کو. یار بے کرو اس کو. کیا کرتے؟ بے. چلو میں آپ کو ہنٹ دے دی. بے ہے فرسٹ ورڈ, بے ہے یہ نہیں. بل چلو ہاں پورا کرو. بل ادا کرتے ہیں, بل ادا کرتے ہیں, بل بھرتے ہیں, بل جمع کراتے ہیں. آپ بتائیں گے. یہ کی جگہ بے آ گیا. ہاں اور اردو کا ورڈ کا کھانا نہیں ہے. اردو کا ورڈ جی بجلی کا بل. ہاں ٹھیک ہے لیکن آگے کیا ہے؟ بجلی کا بجلی بھری ہے میرے آنگن میں. بجلی کا دکھاؤ یار. چلو اتنا یوٹیلیٹی بلز ادا کرتے ہیں. صحیح تھا. کیا لکھا ہوا ہے؟ سیکنڈ دکھائیں جی. سیکنڈ گوشت کا بل بھر رہے ہیں. گوشت خریدتے ہیں, گیس کا بل بھرتے ہیں, گاؤں چلے جاتے ہیں. گیس کا اسے بھی نا آپ گھر کا کرایہ بھرتے ہیں. انگلش سمجھو اسے. یہ بھی انگلش ہے. انگلش میں ہو گیا جی. گروسری خریدتے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھومتے ہیں, گیس کا بل پے کرتے ہیں. سارے چپ کر دو جی. گروسری خریدتے ہیں. گروسری خرید لاک کر دیں اسے. لاک کر دیں. کریں جی. دکھائیں شعیب بھائی. گروسری شعیب بھائی گوسری کے کیا مینز ہے؟ کیا مطلب گوسری کے؟ یار گھر میں آپ دال کھاتے ہیں؟ نہیں آپ تو سارا ٹائم یہی کھانا کھا رہے ہیں. بہت دیکھو جو سچ ہے وہ سچ ہے. نیکسٹ ہنٹ دکھائیں جی.
لو جی بے آ گیا پھر بھائی یہ اردو والا بے ہے یہ شکر والا بیگم بچوں کے لیے تحائف لیتے ہیں. کوئی انگلش ہی بچوں کے لیے تحفے. ببلی ببلی کھاتے ہیں ببلی. کیا کہتے ہیں ببلی بے سے بچوں کو شاپنگ پہ لے کے جاتے ہیں, بچوں کو شاپنگ پہ لے کے کھانے پہ لے کے بجلی جاتے کی ہیں. تار منہ میں لے لیتے ہیں. بدتمیزی کرتے ہیں. اسد یا پھر یہ کرسی ایمٹی کر دیتے ہیں یار, اگر انہوں نے بتانا تو. بھائی بے سے کر لیں آپ. بے بال بچوں کو گھمانے پھرانے لے کے جاتے ہیں. بابر اعظم کو گھر لے آتے ہیں. دیکھیں جو آپ بول رہے ہیں نا, تعلق جو ہے نا وہ بچوں سے ہی ہے. بے بچوں کی فیس وغیرہ بھرتے بچوں کی ہیں, فیس. بچوں کی اسکول کی فیس. بچوں کے ایک جواب بچوں کی اسکول کی فیس کریں جی لاک. بچوں کی فیس بھائی اگر کسی کے, اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہ آپ کو کنفیوز کریں گے, آپ اپنا سوچو. یہ غلط ہے. اگر کسی کے بچے نہیں ہیں وہ فیس کیوں جمع کر رہے ہیں بھائی؟ آپ کہہ رہے ہو پاکستان کہہ رہے ہیں, پورے پاکستان کے بچے نہیں ہیں. نہیں بھائی ایک سیکنڈ, جی ویلڈ آپ کے ہیں, میرے بھی ہے, مجھے بتایا نہیں انہوں نے ابھی تک. نہیں بتایا کیونکہ وہ بتائیں گے بھی نہیں, کیونکہ آپ سب کا کھانا کھا جاتے ہیں. ٹھیک ہے, ساتھ میں ہمیں بھی تو کھلاتے ہیں. نہیں وہ تو کھلاتے ہیں. تھینک یو بھائی, اللہ میاں کا تھینک یو. میں آپ کو اچھا تھوڑا ریسٹ دے دیتا ہوں. ہماری باتوں سے اور سوچ لو. بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. ڈونٹ گو بے. بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے جو تھا ایک چیز جو ہے وہ رہ گئی ہے, اور وہ سب سے آسان ہے. اچھا کیا چیز رہی ہے؟ وہ بہت ہی آسان ہے, اور ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے. بس دکھائیں جی ہنٹ. الف, اور یہ اردو والا الف ہے. آلو چھوڑے خریدتے ہیں. الف. انڈے. آئینہ. اچھا یار ایک اور پریس کانفرنس نہ چلا دوں. نہیں امی کی بات سنتے ہیں. کیا لگ رہا ہے سر, کیا بنے گا الف سے؟ الف سے آہستہ آہستہ کرا دیں. الف 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 اردو والا ہے. دیکھیں اس کا جو تعلق ہے نا وہ پیسوں سے. انویسٹمنٹ, لیکن وہ اردو انویسٹمنٹ. اتنی کیا تنخواہ آ رہی ہے بھائی؟ انویسٹ کرنے کے لیے بھی ہونا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. مجھے تو سمجھ آ گئی ہے واجد بھائی, نجیب کی سیلری جو ہے نا ذرا ہائر نمبر پہ ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں یار؟ کیا ہوگا یار الف سے؟ مجھے نہیں آ رہا دماغ میں. الف سے کیا؟ الف سے بھی کچھ انگریزی ہے کیا؟ دیکھیں آپ نے کیا کیا, آپ نے بل سارے دے دیے, آپ نے گروسری کر لی, آپ نے بچوں کی فیس بھی دے دی. ہاں اب ایک اور چیز کیا رہ گئی ہے وہ نہیں پوچھو. الف سے آئندہ نہیں کروں گا, معافی مانگتے ہیں آپ. یار اس میں مجھے بتائیں, گھر کا کرایہ ورایہ سب کے اپنے گھر ہے. تینوں چیزیں اس سے ہی کنیکٹ ہوتا ہے. لیکن دیکھیں میری بات سنیں, جب آپ سیلری آپ کی آنی ہوتی ہے تو مہینے میں کبھی پیسے تھوڑے زیادہ بھی آپ کے لگ جاتے ہیں. زیادہ بھی لگ جاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں؟ ادھار. اگر زیادہ فلا نہیں آ رہا, ادھار چکاتے ہیں. ادھار چکاتے ہیں. لیکن ادھار کیوں ہے؟ ادھار میں کہہ رہا تھا انویسٹمنٹ کر لے تو ادھار نہ لے. بھائی انویسٹمنٹ کر نہیں سکتے کیونکہ اتنی عام لوگوں کی اتنی تنخواہ نہیں ہے, تو اس لیے ادھار لے رہے نا, تنخواہ نہیں ہے اتنی. اچھا ایک تو جواب جو ہے نا ادھار سوچ سمجھتے دلو یار. بھائی مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا, عام آدمی سب کے اپنے گھر ہیں کیا؟ گھر کا کرایہ کب دیں گے یار؟ آپ جیلس کیوں ہو رہے ہو؟ سب کا اپنا گھر ہے بس. یار یہ تو بتائیں نا. ایسا دیکھیں ہر انسان کے پاس تو نہیں ہے نا اپنا گھر. نہیں ہے تو کرایہ بھی تو دے گا. یہ والا نہیں دے رہا نا. یہ والا یہ بھی ہو سکتا ہے, یا تو پھر یہ ہے کہ میں 4 باکسز اور لے آتا ہوں تو وہ بھی آ جائیں گے. لیکن اس میں یہ والا نہیں ہے. الف سے شروع ہوگا یہ لفظ. آگ لگے بستی کی ٹکٹ خریدے گا. پروموشن کر دی میں نے فلم کی بھائی یار بھائی کی. الف سے آدی نے آپ کو ایک ہنٹ دیا تھا, لیکن یہ ہماری بات کیوں سنے گا؟ اور کیا کر رہے ہیں؟ ہماری بات سنتے ہوئے جان جا رہی ہے. ادھار. ہاں ادھار دکھائیں جی. یہ ادھار واپس کرتے ہیں. اتنی دیر سے بول رہے تھے. بہت بہت شکریہ اسد. تھینک یو. میچ نہیں ہے, تھینک یو. یہ کل کچھ بھی نہیں ہے, آپ لوگ بھی صبر کریں اور آپ لوگ بھی صبر کریں. آپ لوگوں سے ملیں گے کل انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.